جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر بلا لیے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا پھینکا، تو واقعہ آیا ہے، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں ان کا تھوڑا مذاکرہ مذکور ہے، یعنی کنورسیشن ہوئی ان جادوگروں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ جملے سننے والے ہیں قرآن مجید میں، اے موسیٰ کیا آپ اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے بن جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے کافر تھے، فرعون کے لائے ہوئے لوگ تھے، اس کی گروپ کے لوگ تھے، اس کے بہاف پر اپنی جادو کی جنگ لڑ رہے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مقام و منصب اور عظمت سے متاثر ہو کر ان کا امر پوچھنے لگے، آپ کی چوائس اور پسند کیا ہے؟ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہمیں شروع کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، قال القوا، تم ڈالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے امر پر ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے سب دکھائی دینے والے سانپوں کو کھا گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، اس کے وزراء، امراء اور باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے، جادوگر بھی دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ ادب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، حالت کفر میں جادوگروں نے ادب کیا تھا، ان کا امر پوچھا تھا اور ان کی اجازت سے اپنی لاٹھیاں ڈالی تھی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس ادب کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایمان عطا کر دی۔ جب وہ منظر سامنے آ گیا، وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور یہ صلہ ملا اس ادب کا جو انہوں نے حالت کفر میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر کی تھی، یعنی ادب کہاں اٹھا کے بندے کو کہاں تک پہنچا دیتا۔ سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنے والے ان کے سوتیلے بھائی وہ آئے ہیں اپنے والد گرامی کے پاس، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھیج دیں، ہم آپ باہر جا کے آؤٹنگ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہم لے آئیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو علم ہے، جملہ سنیے، یہ آیت نمبر 13 سورہ یوسف، یہ ادب بتا رہا ہوں، جو لوگ اچھے نہیں ہیں ان سے کلام کا ادب کیا ہے، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان سے گفتگو کا ادب کیا ہے، یہ بیہیویئر ہے، یہ جو حسن کلام ہے، حسن معاملہ ہے، اس کو ادب کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، اس بات کا غم ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور اس بات کا بھی خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل ہو۔ یوں نہیں کہا کہ تم اس کو مروا دو گے اور بعد میں آ کے بتاؤ کہ بھیڑیا کھا گیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جانے سے پہلے جو ہونے والا تھا وہ سب کچھ بتا دیا، مگر ان پر نہیں الزام، پردے کے ساتھ۔ یہ ہے کلام میں ادب، یہ ہے ادب جب اتنی تہذیب آ جاتی ہے انسان کے اندر، تہذیب نفس، تطہیر اخلاق، اور اللہ پاک کا نور، اس کے ساتھ اتنی تہذیب، اتنا بندہ سیولائز ہوتا ہے، اتنا پیوریفائی ہوتا ہے، اس کی عادات، اس کے طور طریقے، اس کا کلام، اس کی گفتگو، اس کے معاملات میں اتنی لطافت اور اتنی نظافت اور اتنی نفاست آ جاتی ہے، اس طرح ادب نکھرتا چلا جاتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا دیکھیے واقعہ معلوم ہے آپ کو، جو زلیخا کا واقعہ ہے، پھر 9 سال آپ کو قید ہو گئی، 9 سال قید گزار لیے۔ جب بادشاہ پہ کچھ حقیقت آشکار ہو گئی تو اس نے بلا بھیجا کہ آ جائیں۔ آپ اندر سے کہتے ہیں اس پیغام پر کو کہ جا کے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بس۔ حالانکہ یہ ابتدا ہوئی ہے زلیخا کے عمل سے، زلیخا کا نام نہیں لیا، کسی ایک سے پردہ نہیں اٹھایا۔ جب بادشاہ نے سب کو طلب کیا اور پوچھا، وہاں زلیخا خود بول اٹھی کہ میں قصوروار تھی، خود بول اٹھی۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں بے قصور تھا، یہ قصوروار تھی، نہیں کہا۔ یہ ادب ہے۔ جب تک یہ چیزیں رفتہ رفتہ سیرت میں، زندگی میں نہ اتریں، باقی پھر سب باتیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آپ کے بھائی پہنچتے ہیں، والدین پہنچتے ہیں مصر میں، اور پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ یوسف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو جاتا ہے، والدین آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 لے لیں، 100 اس پر آ جائیے، تو اس کا ذکر آتا ہے۔ وہاں یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس میں سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج اس خواب کی تعبیر ہو گئی۔ اب اس موقع پر بھائی بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی، کیا کہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکال لیا۔ جیل تو بعد میں آئی ہے، سب سے پہلے تو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، مگر بھائی بیٹھے ہیں یہ نہیں فرماتے کہ اس رب نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکال لیا، جہاں سے جان بچی تھی وہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ امبیرس ہو جائیں گے، شرمسار ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر جب دعوت دیتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دین پہنچاتے ہیں لوگوں کو۔ اب اس پورے پس منظر میں اس آیت کو دیکھیے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 125، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے عالم، اے مبلغ، جب تو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے تو حکمت کے ساتھ بلا، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی خوبصورت عمدہ نصیحت کے ساتھ بلا، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر اختلاف اور مناظرہ اور ڈیبیٹ بھی ہو جائے تو اس میں بھی بڑا کرٹیس اور خوبصورت طریقہ اپنا۔ فرمایا ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ کو معلوم ہے حقیقت میں گمراہ کون ہے۔
اگر زندگی اس رنگ میں ڈھل جائے اور یہ ڈھنگ آ جائے، یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائیں، سارے زندگی کے اقوال، اعمال، احوال اس طریقے سے رنگے جائیں، تو اس کو ادب کہتے ہیں۔